السلام علیکم ورحمۃ اللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی الذین اصطفى اما بعد۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، آج ہم ایک ایسی بات پر غور فکر کریں گے، چرچا کریں گے، اس کا آپریشن کریں گے جس کو اللہ رب العالمین نے دنیا کی زینت بتایا ہو، مغفرت بتایا ہو، رحمت بتایا ہو، اور آخر میں ایک آیت اور اتری ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے فتنہ ہیں، آزمائش ہیں۔ اور ایک آیت میں ارشاد فرمایا ہے، ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروا۔ ایک آیت میں اللہ رب العالمین ارشاد فرمایا ہے کہ یہ تمہارے دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہیے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں انسان بنا کر ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، قرآن کریم کے ذریعے ہمیں پورا کا پورا ایک سمویدھان کہیے، ایک پورا کا پورا ایک ضابطہ کہیے زندگی جینے کا، کہ کس طریقے سے اولادوں کے ساتھ معاملے بنائے جائیں گے، کس طریقے سے لین دین ہوگا، کس طریقے سے لوگوں کے ساتھ تعلقات ہوں گے، اور کس طریقے سے کاروبار و تجارت ہوں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے اولادوں کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا ہے کہ فحذروا، ان سے ہوشیار رہیے۔ ایک مثال دے کر کے بات کو سمجھتے ہیں کہ کوئی آدمی ایک لوہے کا ٹکڑا رکھ کر کہتا ہے کہ یہ گرم ہے، اس کو چھونا مت، تو کیا ہم اس کو ایسے ہی پکڑ لیتے ہیں؟ کہ ہمیں پتہ ہے اگر ہم اس کو اس طریقے سے چھو لیں گے تو ہمیں نقصان پہنچے گا، اور اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ فحذروا، تو ان سے ہوشیار رہیے۔ ہوشیار رہنے کا مطلب کیا تھا کہ ایک بچہ جب 3 سال کا یا 4 سال کا ہوتا ہے تو اپنے والد کے گلے میں ہاتھ ڈالتا ہے اور یہ کہتا ہے، پپا یا ابا آئی لو یو، آپ بہت اچھے ہیں، میں آپ سے پیار کرتا ہوں۔ اور پھر تھوڑا بڑا ہوتا ہے، اس کو سمجھ آتی ہے تو کہتا ہے، ابا یا پاپا آپ دنیا کے سب سے بہترین اچھے پاپا ہیں۔ اور جب تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو پھر وہ اس کی مزاج میں کچھ تلخ پن آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ پاپا تو مجھے ڈانٹ رہے تھے۔ اور جب 10 سال کا ہوتا ہے تو کہتا ہے پاپا اچھے نہیں ہیں۔ اور جب 15 سال کا ہوتا ہے تو کہتا ہے میرے پاپا سب سے زیادہ خراب ہیں۔ اور جب 20 سال کا ہوتا ہے تو اپنی ماں سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ امی پاپا کے ساتھ یا ابا کے ساتھ آپ نے کیسے گزارا کر لیا، یہ تو بہت ہی خراب ہیں۔ تو اس کے پیچھے کیا وجہ رہی، کہاں چوک ہوئی؟ جو بچہ 3 سال پہلے کہہ رہا تھا کہ میرے پاپا دنیا کے سب سے بہترین ابا یا پاپا ہیں، تو آج وہی بیٹا یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاپا دنیا کے سب سے خراب انسان ہیں۔ تو یہ کہاں چوک ہوئی؟ آج اس چوک کو پکڑتے ہیں، دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ ایک مثال دے کر کے بات سمجھتے ہیں کہ جو ہماری مائیں بہنیں بچوں کو جنم دیتی ہیں، ان کو جنتی ہیں 9 مہینے کی اور اس سے زیادہ کی تکلیفیں اٹھاتی ہیں، انہی ماؤں کے ذریعے اولادوں کی تربیت خراب کی جا رہی ہے۔ ایک مثال دے کر کے بات سمجھتے ہیں کہ ایک انسان کو سزائے جیل میں گیا اور سزائے موت ہوئی۔ جب سزائے اس کو موت ہوئی تو اس کو آخری خواہش پوچھی گئی تو اس نے کہا میں اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہوں۔ جب اس کی ماں کو بلایا گیا تو اس نے اپنی ماں سے کہا، میری ماں اس کان کو میرے پاس لاؤ، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ جب اس کی ماں نے اپنا کان اس کے منہ کی طرف کیا تو اس بدماش نے یا ڈاکو نے جس کو سزا ہوئی تھی، اس نے اپنی ماں کا کان کتر لیا، یعنی کاٹ لیا، کھا لیا۔ جب کان کترا گیا، پولیس والوں کو معلوم ہوا تو انہوں نے پولیس والوں نے کہا، بھائی اس کے پھانسی دینے میں تو بہت دیر کر دی، اس سے تو بہت پہلے پھانسی دینی چاہیے تھی کہ اپنی ماں کا ہی کان کاٹ رہا ہے۔ تو اس شخص نے جو بات بتائی میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں، تو سنیے کہ ساری مائیں تو نہیں، کچھ ماں ہیں۔ تو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ پہلی بار جب میں نے انڈا چوری کیا تھا تو میں نے ماں کے اسی کان میں آ کر کہا کہ اماں میں ایک مرغی کا انڈا چوری کر کے لایا ہوں۔ تو ماں نے یہ کہا کہ بیٹا اس انڈے کو چھپا دیتے ہیں، جب تیرے فادر پاپا ابا گھر سے باہر جائیں گے تو میں تجھے اس کا کچھ بنا کے کھلاؤں گی، اور یہ بات اپنے باپ کو مت بتانا۔ تو باپ کے جانے کے بعد میں اس کی ماں نے اس انڈے کی آملیٹ بنا کر بچے کو کھلائی، تو آملیٹ اس کو بہت اچھی لگی، مطلب اس کو بڑی لذیذ لگی اور اس نے کھائی۔
تو دوسرے دن وہی بچہ مرغی چوری کر کے لاتا ہے، پھر اپنی ماں کے کان میں کہتا ہے، اور ماں کہتی ہے اس کو چھپا دے، ابھی تیرے باپ جائیں گے تو میں تجھے ایسے بنا کر کے گوشت کھلاؤں گی۔ اب اس نے گوشت کھلایا تو بچے کو اور اچھا لگا، پھر اگلے چکر میں پھر وہ کسی کی بکری چوری کر کے لایا، پھر ماں کے کان میں یہی بات کہی، اور ماں نے یہ ساری باتیں باپ سے چھپائیں اور باپ کو دشمن پیش کیا کہ تو باپ کو اگر یہ بتائے گا تو یہ باپ تجھ کو مار پیٹ بھی کرے گا۔ تو وہ شخص، وہ بدماش جس کو سزا ہوئی تھی، وہ یہ کہتا ہے کہ میں روزانہ چوری کرتا رہا، لاتا رہا، ماں کے کان میں یہ باتیں کہتا رہا، اور ماں اس بات کو چھپاتی رہی، یہاں تک کہ میں ایک بہت بڑا بدماش اور ڈاکو بن گیا، اور میں نے پھر لوگوں کے مرڈر اور قتل کرنا شروع کیے۔ تب بھی میری ماں میری حمایت کرتی رہی، رات رات میں میری مدد ہیلپ کرتی رہی، اور یہاں تک کہ آج مجھے پھانسی ہو گئی۔ تو میری پھانسی ہونے میں سب سے زیادہ ہاتھ میری ماں کا اور میری ماں کے اس کان کا ہے۔ جس دن میں نے پہلے دن انڈا چوری کیا تھا اور اپنے والد سے کہا تھا کہ نہ بتانا، تو میری ماں کو میرے ایک کان پر تھپڑ مارنا تھا کہ نہیں یہ غلط ہے۔ تو اس غلطی پہ پردہ ڈالا اور اس کی آج یہ سزا ہوئی کہ مجھے پھانسی ہو رہی ہے۔ تو میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ جو عورتیں بچوں کو جنتی ہیں، جنم دیتی ہیں، 9 مہینے پیٹ میں رکھتی ہیں، وہی عورتیں، وہی مائیں اپنی اولادوں کی دشمن ہیں۔ جو بچہ 5 سال کی عمر میں، 4 سال کی عمر میں جو کہہ رہا تھا کہ میرے پاپا سب سے اچھے پاپا ہیں، وہی بچہ کہہ رہا ہے کہ آج آپ کے ساتھ گزارا نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ رہی کہ جو مائیں ہیں نا، وہ اپنی اولادوں کے ہر عیب کو چھپاتی رہیں اور باپ کو دشمن بناتی رہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، آپ ذرا دیکھیے گا، آپ کے گھر میں بھی ہوتا ہو شاید، کہ کسی بچے سے آپ یہ پوچھئے گا کہ بیٹا آپ کہاں گئے تھے، آپ اس بچے کے جواب، بیٹا ہو یا بیٹی کے جواب دینے سے پہلے اس کی ماں بول جائے گی کہ ارے نہیں ابھی گیا تھا، 1 منٹ پہلے نکلا ہے، حالانکہ وہ صبح سے غائب ہے، کئی دن سے غائب ہے اور ڈیلی جاتا ہے۔ اور جب بچہ اصرار کرتا ہے تو ماں کہتی ہے اپنے شوہر سے، ارے کہ آپ بچے کو ڈانٹتے ہی رہتے ہیں، ارے بیچارہ کہیں جاتا نہیں ہے، بیچارہ کھاتا نہیں ہے۔ اگر آپ کھانا کھانے بیٹھیں گے تو آپ کہیے گا بیٹا میرے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھایا آپ نے، آ جائیے، تو سب سے پہلے ماں پہلے سے کہہ دے گی کہ نہیں وہ یہ چیز کھاتا نہیں ہے۔ بھئی کیوں نہیں کھاتا؟ بچہ ہی تو ہے، اور بچہ ہم نے کیا بچہ جنا ہے یا باپ جنا ہے؟ یہ بچہ ہے، جو کھلاؤ گا سو کھائے گا، جو نہیں کھلاؤ گا سو نہیں کھائے گا۔ تو سب سے پہلے ماں بولتی ہے کہ نہیں یہ بچہ نہیں یہ چیز نہیں کھاتا۔ کیوں نہیں کھاتا؟ یہ کیا چیز حرام ہے کیا؟ جو باپ جس چیز کو کھا رہا ہے اس کو باپ نہیں کھائے گا۔ بیٹا میرے ساتھ کھانا کھا لو، تو ماں پہلے سے بولے گی، ماں ہی بولے گی کہ نہیں وہ ابھی اس نے ناشتہ کیا ہے، اور وہ میں نے ابھی پراٹھا بنا کے دے دیا تھا، اور وہ اب رات کو 3 بجے کھانا کھائے گا، 4 بجے کھانا کھایا۔ تو ہماری جو مائیں جو پیار کر رہی ہیں نا، اس میں جو پیار ہے وہ پیار نہیں ہے، اس کے اپنے بچوں کی زندگیوں میں زہر گھول رہی ہیں۔ اور کسی بچے جو بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہے، وہ الٹے ہاتھ سے، مطلب بائیں ہاتھ سے اگر وہ کھانا کھا رہا ہے، آپ اس بچے کو ٹوک دیجئے کہ بیٹا الٹے ہاتھ سے کیوں کھانا کھا رہا ہے، تو اس کی ماں فوراً بولے گی، یہ بولے گی کہ نہیں یہ تو ایسے ہی کھاتا ہے۔ بھئی یہ تو اس کی ماں باپ کے ذریعے اولادوں کو اللہ نے پیدا کرایا، جس کا کیا مطلب ہے کہ آپ تربیت نہیں کہیں گے بچے کو کہیں گے نہیں کہیں گے آپ، تو کم سے کم بتانا ہے۔ تو ماؤں کا، ہماریوں کا یہ حال ہے، ہماری ماں بہن جو بچے جن رہی ہیں، جن کی اولادیں ہیں، ان کو اگر اس نے اپنے پہلے تو باپ سے پیسے بچے نہیں مانگتے، اب کیوں نہیں معلوم ہے، 5 مانگیں گے تو 50 ماں دے دے گی، اور باپ سے 5 مانگیں گے تو باپ 5 بھی نہیں دے گا اور کم بھی دے گا اور کبھی نہیں بھی دے گا، مگر وہ مائیں اس کو الگ سے دے کر کے 5 مانگے تو 50 دے رہی ہے، اور اپنے شوہر کو ان کی نظر میں دشمن بتا رہی ہے کہ بیٹا آپ ان سے مت مانگنا، وہ تو بہت ہی خڑوس قسم کے ہیں، انہوں نے میری زندگی برباد کر دی، میری زندگی تباہ کر دی۔ آج اس پیار کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ اولادیں اپنے والدوں سے جوانی میں تو الگ ہو جاتی ہیں، حالانکہ شوہروں کے مرنے کے بعد ان ماؤں کی بھی مٹی خراب ہے، اولادیں ان کو بھی نہیں سمجھتی کہ ان کا کیا حقوق کیا ہے۔ بعد مرنے کے جو حساب ہوگا، جو کتاب ہوگا، جو اللہ کے یہاں پیشی ہوگی، اس پیشی میں والد بھی کھڑا ہوگا تو بیٹا بھی کھڑا ہوگا۔ ایک دوسرے کے تعلقات اس طریقے سے خراب ہو جاتے ہیں کہ بیٹا باپ سے سلام کرنے کو راضی نہیں ہے، اس سے کسی غیر نے خراب نہیں کیا ہے، ان کی ماں نے خراب کیا ہے۔ اگر وہ ماں چاہیں کہ جس وقت میں باپ کھانا کھا رہا ہے، اس وقت میں ان بچوں کو پیش کر دیا جائے
کہ جائیے اپنے باپ کے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھائیے. اگر بچے آملیٹ مانگ رہے ہیں تو باپ سے پوچھ کے آئیے, ابا کہیں گے تو آملیٹ بنے گی. اور اگر وہ کھانا نہیں کھا رہے تو باپ سے شکایت کرنی چاہیے, دیکھیے اس نے کھانے کا وقت کھانا نہیں کھا رہا, پڑھنے کا وقت پڑھ نہیں رہا ہے. ساری کی ساری جتنی بھی بچوں کی کمیاں یا غلطیاں بھائی کوتاہی تو ہوتی ہیں. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرما رہا ہے کل بنی آدم خطائین, اور دنیا کے جتنے انسان ہیں سارے خطا بار ہیں, مگر والدین کو اس طریقے سے پیش کیا جاتا ہے کہ جب تک بچہ 20 سال یا 15 سال کا ہوتا ہے, بڑا ہوتا ہے, جب تک اس کے باپ کی نظروں میں بچے کو اس طریقے سے سکھا دیا جاتا ہے, اس بچے کی نظروں میں باپ کو دشمن بنا دیا جاتا ہے. حالانکہ حقیقی جو محبت ہے نا, حقیقی جو حق جو نبھا رہا ہے وہ والد اولاد کے ساتھ میں نبھاتا ہے. مگر وہ مائیں جو یہ کہتی ہیں نا کہ ہم نے بچے کو جنا ہے, ہم نے 9 مہینے اس کے پیٹ میں رکھا ہے, اس کی پرورش کی ہے, اس کے درد ہم نے جھیلے ہیں, جتنا, میں ایک دعوے کے ساتھ ایک بات کہہ رہا ہوں, جتنا درد انہوں نے اس کے پیدا کرنے میں ایک بار جھیلا ہوگا نا ان ماؤں نے, ان بہنوں نے, اتنا درد باپ روزانہ جھیلتا ہے, روزانہ اٹھاتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ میرے بچے دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں. مگر سلام ہے ان ماؤں کو ذرہ برابر بھی یہ نہیں ہے کہ اس باپ کے ذریعے یہ بچے پیدا ہوئے ہیں, باپ کے ذریعے بڑے ہوئے ہیں, تو ان باپ کے حوالے ان بچوں کو کر دیا جائے. میں آپ چھوٹی سی اور ایک بات بتا رہا ہوں کہ میں نے کچھ دن پہلے ایک بچے کو دیکھا تھا, وہ کچھ اس طریقے سے بیٹھ رہا تھا, نارمل طریقے سے نہیں بیٹھ رہا تھا, دونوں ٹانگیں پیچھے کر کے بیٹھتا تھا. اس کی ماں سے میں نے کہا کہ بیٹا یہ بچہ کیسے بیٹھ رہا ہے, تو اس کی ماں نے بس سیٹتے یہ کہا کہ نہیں یہ ایسے ہی بیٹھتا ہے. بھئی یہ اسے کیسے بیٹھے گئے, تو انسانوں کو طریقہ سے نہیں بیٹھ رہا ہے, یہ کتے جو بیٹھتے ہیں نا ٹانگ ادھر کر کے پیچھے کر کے ویسے بیٹھ رہا تھا. تو کہ نہیں یہ بیٹھتا ہی نہیں ہے. تو بس میرے پاس ایک لکڑی پڑی تھی پیٹ کھجانے والی, میں نے وہ لکڑی اٹھائی اور میری بیوی برابر بیٹھی تھی, تو میں ایک بڑی زور سے اس کے پیچھے زمین میں مار دی, زور سے, تاکہ یہ محسوس ہو کہ کسی کو مارا جا رہا ہے. اور میں نے اپنی بیوی کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ سیدھے بیٹھو. بس میں اپنی بیوی سے کہا سیدھے بیٹھو, بچہ سیدھا بیٹھ گیا. تو ہماری مائیں نہیں چاہ رہی بچوں کو, یہ بھی نہیں کہنے چاہ رہی. اور جتنی جو آج کل ہمارے اس ملک میں جو فاسٹ فوڈ جو چلا ہوا ہے نا, جتنے بڑے بڑے فاسٹ فوڈ ہیں یا جتنے پیزا کے جو ہوٹلز چل رہے ہیں نا, یہ سب ہماری ماں بہنوں کی تو دین ہے, کھانا کھانے نہیں دے رہے. میں اپنی خود کی تجربے آپ کو بتا رہا ہوں کہ مہینوں ہو جاتے ہیں بچوں کو ساتھ میں کھانا کھاتے, اور بچوں سے پوچھتے ہیں تو ماں سب سے پہلے یہ بولتی ہے جب میرے یہاں کا یہ حال ہے تو بھائی اوروں کا بھی تو یہ حال ہوگا. تو خدا را اللہ کے واسطے ایسا بچوں کی دشمن خود ان کی ماں باپ بن رہے ہیں, اس کے مائیں بن رہی ہیں. باپ تو بیچارہ کوشش کر کے دن میں 1 بار 2 بار پوچھ تو لیتا ہے. اور یہی وجہ رہی کہ آج ہمارے اس ملک میں اتنی حالت خراب ہے کہ اگر اس کا انکشاف اگر صحیح طریقے سے انسان کے سامنے ہو جائے تو اتنی خرافاتیں ہیں, اتنی بدتمیزیاں ہو رہی ہیں, اور ایسے نتائج ایسے معاملے سامنے آتے ہیں کہ کہنے میں بھی شرم آتی ہے. بھئی اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ کل میرا بچہ کہیں سڑک پر جا کر کے کسی کے ساتھ کچھ بھی اگر الٹا سیدھا کرتا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ میں ہوں گا نا. جو بچے مغفرت کے لیے اگر ہاتھ اٹھا دے کہ اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما دے, تو اس کی دعا اس کے والدین کے حق میں قبول کی جائے گی. اور وہی بچہ بازار میں جا کر کسی کو تکلیف دے رہا ہے, رات کو 3 بجے 2 بجے تک دھمال پیل رہا ہے اور گھر سے باہر ہے, لوگوں کو تکلیف دے رہا ہے, تو کیا وہ اس کا کرنے کا معاملہ کیا ہماری قبروں میں نہیں جائے گا؟ تو میرے بھائیوں, ان اولادوں کے بارے میں تھوڑی فکر کریں. اور جو ماں بہن جو ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ ہمارا حق ہم ادا کر پائیں گے, باپ ان کا دشمن ہے, تو باپ ان کا دشمن نہیں ہے. میں بڑے اعلان اس بات کو کہہ رہا ہوں, وہ ہماری مائیں بہنیں ان کی دشمن ہیں. بچہ اگر غلطی کرتا ہے, کر کے لاتا ہے, اس پر وہ پوتا کر کے ڈھک کر کے رکھ دیتی ہیں. اگر بچے نے اگر کسی پینسل کو بھی توڑا تو اس کے باپ سے شکایت کیجیے نا, کاپی پھاڑ کے لایا تو باپ سے شکایت کیجیے نا. اگر چیز کے لیے پیسے دن میں 10 بار مانگ رہا تو باپ سے کہیے نا اپنے پاپا سے لے لے. نہیں جانے دیتی, باپ کے پاس پہنچنے نہیں دیتی. وہ یہ انہوں نے باور کرا دیا نا کہ دشمن ہے تمہارا. تو میرے عزیز میرے بھائیوں, جو بھی سن رہے ہوں کہ والد آپ کا دشمن نہیں ہے. ایک حدیث کا مفہوم مجھے یاد آ رہا ہے کہ والد کے بارے میں
یہ ارشاد آیا ہے کہ اگر تمہارا باپ تمہیں آگ میں کودنے کا حکم دے تو کود جانا. اولاد کے لیے حکم ہے کہ اگر تمہارا باپ اگر تمہیں آگ میں کودنے کا حکم دے تو کود جانا، کیونکہ کوئی بھی باپ اپنی اولاد کو آگ میں کودتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. بظاہر ہم کو تو لگ رہا ہے نا، ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ ہم پر تنگی کر رہے ہیں، ہم پر انہوں نے ٹائٹنس کر رکھی ہے، تو یہ ہمارے دشمن ہے. نہیں، وہ آپ کے مستقبل کو کیوں بتا رہا ہے، آپ کو ان چیزوں سے بچا رہا ہے. اس کے پاس تجربے ہیں. ایک والد کے پاس تقریباً 2 تجربے ہوتے ہیں، صدیوں کے تجربے ہوتے ہیں. ایک تجربہ تو اس کے اپنے والد کا ہوتا ہے جو ان کے ساتھ زندگی کو بتائی ہوتی ہے، اور دوسرا تجربہ اس کا اپنا ہوتا ہے، 50-60 سال کی زندگی جو اس نے جی ہوتی ہے. مگر 20 سال کا بیٹا یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ پاپا آپ کچھ نہیں جانتے، اور اس کی حمایت اس کی ماں لے رہی ہوتی ہے کہ ہاں بیٹا تم ٹھیک کہہ رہے ہو، انہوں نے ہماری زندگی نرک بنا کے رکھ دی ہے، یا ہماری زندگی کو انہوں نے جس طریقے سے جینا چاہ رہے تھے نہیں جینے دیا. تو میرے عزیز، میرے بھائیوں، جو بھی سن رہے ہوں، کہ یہ دنیا کی زندگی تو یہ کوئی جینے کے لیے تھوڑی دی ہے. دنیا میں اللہ رب العالمین نے ہم کو جو بھیجا ہے، ہم کو تو قید خانہ بنا کر رکھ دیا. جب قید میں رہتا ہے تو آدمی کے اوپر سارے قانون لاگو ہوتے ہیں، وہاں جائے گا، وہاں نہیں جائے گا، یہ کھائے گا، یہ نہیں کھائے گا، اس سے بیٹھے گا. یہ ساری کی ساری قید خانے میں ہوتا نہیں ہے. حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. مگر ہماری مائیں، بہنیں، عورتیں جو ہیں وہ اس کو بنانا چاہتی ہیں. تو یہ تو کہتے ہیں نا بونے کی جگہ ہے، یہ دنیا ہے بونے کی جگہ ہے، کاٹنے کی جگہ ہے، تو آخرت ہے. تو میں اپنے بہن سے، بھائیوں سے، ماؤں سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ تھوڑی سی فکر اوڑیں کہ ہمارے ہم نے جو کیا ہے اولادوں کے ساتھ میں جو برتاؤ ہم کرتے ہیں وہ ان کے حق میں ہے یا نہ حق میں ہے. میرا تجربہ اور میری تحقیق تو یہ کہتی ہے کہ تقریباً زیادہ تر لوگ خسارے میں ہیں، زیادہ تر لوگوں کے معاملے خراب ہیں، کیونکہ ان کو جو حکیم تھا، جو ڈاکٹر تھا، ان کا باپ تھا، اس سے ماؤں نے ان کی اولادوں کو الگ کر دیا. جب الگ کر دیا تو پھر وہ شاپنگ اپنی کرتے ہیں، کھانا اپنا کھاتے ہیں، بازار اپنی مرضی سے جاتے ہیں، یاری دوستی اپنی مرضی سے کرتے ہیں، اپنی مرضی سے اٹھیں گے، اپنی مرضی سے سوئیں گے. ان کی ماں جو والدہ محترمہ کہا جاتا ہے وہ ایک آنچ نہیں آنے دیتی. اچھا والد تو گھر سے باہر رہتا ہے، اسے تو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، مگر ان محترمہ کو تو پتہ ہے کیا نہیں ہونا. مگر ایک حدیث سنتے ہیں آخر میں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کلکم راعن و کلکم مسئول عن رعیتہ. تم سب ذمہ دار ہو، تم سب سے اس ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ کے ساتھ اس دنیا میں رہ کر صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.